बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इससे पहले कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बताऊं, आपको मैं बताऊं कि अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला रियासत ने कितनी टेंशन में लिया हुआ है, उससे मुतलिक आपको बताऊं। आदिल बजई की रिलीफ से मुतलिक आपको बताऊं। आज अपने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जुर्माना कर दिया गया जी 20,000। उसके मुतलिक बताऊं, हुकूमत का नया एक प्लान जिसके सिलसिले में वजारत दाखिला ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। हैरान कन वो भी अपडेट्स है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ, आज करप्शन का आलमी दिन यूनाइटेड नेशन के थ्रू वो मनाया जा रहा है। करप्शन करने का नहीं, पाकिस्तान में तो खैर करप्शन करने का ये दिन होता है, लेकिन करप्शन के तदारुक के हवाले से तो लंबे चौड़े मैंने भाषण देखे अपनी तमाम मीडिया स्क्रीन पर, जिसमें हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब का एक करप्शन किस तरह हमारी सोसाइटी को दीमक की तरह खा जाती है, उससे मुतलिक उन्होंने बताया करप्शन के साथ जो मुआशरा फल फूल नहीं सकता। करप्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बला है जिससे हमें हर हाल में बचना है और अपने सिस्टम के अंदर से करप्शन ख़त्म करनी है। इसी तरह का बयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आज करप्शन के मौके पर सारे मीडिया हाउसेस को दिया है कि जी करप्शन के आलमी दिन पर इस तरह की बात करनी है कि जी करप्शन जो है इसने दीमक की तरह पाकिस्तान के सिस्टम को खा लिया है, और जब तक ईमानदारी नहीं आएगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, हम हमारे दायरे पले फूलेंगे नहीं, हम तरक्की नहीं करेंगी, कौम कभी नहीं फूलेगी, हम सफ़े अव्वल की कौमों में शामिल नहीं हो सकते। ये तमाम बातें की हैं। मज़े की बात, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने कहा, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खुद करप्शन के इतने इल्ज़ामात हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए नैब भरी पड़ी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए एफआई की इंक्वायरियां भरी पड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन ये वजीर आजम बन गए। ये वो लोग हैं जिस दिन इनके साहबजादे पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वजीर आला बन गया। ये वो लोग हैं जिनके लिए करप्शन के इल्ज़ामात पर एयरपोर्ट के ऊपर अंगूठे लगे। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों तक पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों के बच्चों तक पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये वो लोग हैं, इनकी गुफ्तगू की तासीर चेक करें, ये वो लोग हैं जिनके मुलाजमों तक पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये वो लोग हैं जिनके दोस्तों तक पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इनका चपड़ासी तक करप्ट था, इल्ज़ाम था उसके ऊपर। इनके पापड़ बेचने वाले करप्ट थे, ये इल्ज़ाम था। इनके चौकीदार तक करप्ट थे, ये तक इल्ज़ाम था। तो फिर आप देखें करप्शन के आलमी दिन पर जब हमें इस तरह की चीज़ें सुनाई जाएंगी, और बिल्कुल अदालतों के ज़रिए इनको रिलीफ मिल गए, सब मिल गए, लेकिन वो जो एक सर्टन वो जो एक भाषण और जो मैसेज है ना, उसके हवाले से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी तासीर में कमी है। अगर ये बात कोई और कहता तो इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, इल्ज़ामात तो सबके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे क्योंकि उन्होंने कोई पैगाम दिया नहीं करप्शन के हवाले से, तो आज ये दोनों का पैगाम मैंने ज़रा देखा तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको बोल दूँ, जब खान साहब बोलेंगे तो तब भी बात करेंगे। लेकिन मुझे तासीर का बड़ा फ़र्क नज़र आया, तो मैंने कहा मैं ज़रा ये बात ना करता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने आज के दिन की ड्यूटी आप लोगों के सामने वो वाली अदा नहीं की कि देखें लुक हू इज़ टॉकिंग, और कहते हैं ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। मैं कहता हूँ ये बकवास है। ये देखना पड़ेगा कि कौन कह रहा है, और ये भी देखना पड़ेगा कौन क्या कह रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ थी। अब आऊँ ज़रा मैं अदालती मामला से पहले ज़रा इमरान खान साहब की फैमिली ज़राए ने ना जंग ग्रुप से गुफ्तगू की है, जियो से बात की है। वो जो हाइप बनाई गई थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लिया जी। इमरान खान साहब मरूसी सियासत के बड़े खिलाफ थे, लेकिन बहनें अब सियासत कर रही हैं, ज़ौजा सियासत कर रही है। उन्होंने कहा नहीं, ना ही बहनें सियासत में आई हैं, ना ही बेगम सियासत में आई हैं, ना ही हम पार्टी चला रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो में भी आपको पता है इसी किस्म का तो जी खान साहब की बहनें कैसे हकम दे सकती, वो तो मरूसी सियासत के खिलाफ थे। ये सारी चीज़ें आई थी। इस पर क्लेरिफिकेशन दी है जी इमरान खान साहब के खानवादे ने, उनके फैमिली ज़राए ने। उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलीमा खान और दूसरी बहनों ने कभी कोई सियासी ऐलान नहीं किया। इमरान खान साहब अपनी बहनों को दी गई हिदायत पर तक मीडिया तक पहुंचाने का कहते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब अपनी बहनों को कहते हैं जो मैं हिदायत दे रहा हूँ वो मीडिया तक पहुंचा दें कि मैंने क्या कहा है, क्योंकि बाकी बीच में फिल्टर शिल्टर कॉम्प्रोमाइजिंग और मसलहतें बहुत ज़्यादा आती, तो बहनें मैंने मसलत मसलत का शिकार नहीं होती। तो उन्होंने कहा ये इतना किरदार है हमारा। रही बात अली मोहम्मद खान के बयान की, तो अलीमा खान साहब से मुतलिक जो भी उन्होंने कहा है, इमरान खान की हिदायत के बाद अली मोहम्मद खान ये किसी दूसरे के पाबंद ही नहीं है कि उसको हम किसी किस्म का जवाब दे सकें। सिंपल सी बात, इमरान खान ने कहा मेरी बात मीडिया तक पहुंचाओ, वो मीडिया तक पहुंचा देते। दैट्स इट। इमरान खान की बहनों का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इमरान खान की बात और हिदायत पहुंचाना हमारा काम है। रही बात बुशरा बीबी की, उन्होंने कहा कि उसकी वो जवाब दे, खुद है उनसे जाके पूछ ले।
اب آؤں ذرا سپریم کورٹ کے کیسز کی طرف. تو سپریم کورٹ کے کیسز کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں آج فوجی عدالتوں والا کیس تھا. ٹھیک ہے, سویلینس کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے جی. سب سے پہلے جی سویلین کے فوجی ٹرائل پر نا پرانی والی جو اچھی والی سپریم کورٹ تھی نا, اچھی والی, جی ہاں صاف ستھری والی سپریم کورٹ, پرانی والی سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا تھا کہ سویلینس کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو آج وفاقی حکومت نے اجازت مانگی. آپ کو پتا وفاقی حکومت کو بھی بڑی جلدی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوتا کہ عمران خان صاحب وغیرہ یہ ساری ٹیم فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کو سزا ہو جائے. تو باقی تو ظاہر بات ہے ادھر تو بولنے بالنے کی گنجائش بھی بہت ہے فوجی عدالتوں میں, تو بولنے بالنے کی اجازت بھی نہیں ہے نا. تو وفاقی حکومت آج درخواست لے کے پہنچی تھی اور مانگی تھی کہ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دے سپریم کورٹ. فوجی عدالتوں کو تو اسٹے دیا ہوا سپریم کورٹ نے, تو سپریم کورٹ نے کہا ایسی اجازت نہیں مل سکتی. یہ کہہ کر درخواست انہوں نے مسترد کر دی حکومت کی کہ فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کا جو فیصلہ وہ ذرا سنا دیا جائے. ہاں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے انہوں نے بڑے بامقصد جملے بولے, انہوں نے کہ اجازت دینے کا جو مقصد ہے کہ فوجی عدالتوں کو تسلیم ہی کر لیا جائے, ہم تو بھی تسلیم کر ہی نہیں رہے, یہ انہوں نے بولا. اور ہاں اتنا بھی بولا جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے سوال پوچھا کہ کور کمانڈر کا جو گھر ہے تو کیا وہ فوجی تنصیبات میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو وہ جو وکیل ہے خواجہ حارث صاحب حکومت کے, انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے نا اگر اس کو آفس ڈکلیئر کر دیا جائے, کیونکہ وہاں بھی بڑے کاغذ ہوتے ہیں, وہاں بھی سرکاری کاغذ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہے, لیکن اہم ترین خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی چیف جسٹس جواد ایس خواجہ جو یہ درخواست لے کے گئے تھے سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں, اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے درخواست دی تھی, تو ان اعتزاز احسن صاحب کی بھی یہ درخواست تھی. تو جواد ایس خواجہ صاحب نے کہا نا کہ جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم, انہوں نے بات کی تھی جب تک 26ویں آئینی ترمیم کی 2 درجن درخواستیں ہیں جس کے تحت یہ آئینی بینچ بنا ہوا ہے, پہلے وہ درخواستیں تو سن لو کہ 26ویں آئینی ترمیم جائز ہے یا نہیں, اس کو طریقہ کار اس کا صحیح تھا یا نہیں تھا. تو آج اسی آئینی عدالت میں سپریم کورٹ نے جسٹس جواد ایس خواجہ اپنے ہی سابق چیف جسٹس کو 20,000 روپے کا جرمانہ کر دیا. آپ شرم دیکھیں کتنی مزیدار قسم کی چیزیں, ان کو انہوں نے 20,000 روپے کا جرمانہ کیا جی. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب پیش ہوئے کہ میرا بیٹا حسان اللہ نیازی اتنے عرصے سے اندر ہے, دیکھیں کوئی ابھی تک کسٹڈی میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے پا رہا, سزا ہی سنا دے. تو عدالت نے ان پہ بھی برہمی کا انداز کیا, ان کو بھی ڈانٹا. ان کا تمام والدین ہیں 82 83 84 85 افراد ہیں, ان سب کا حکم ہے. تو سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ یہ چند سماعتوں کا ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ آ جائے گا. ارشد شریف اسکو نوٹس کے سر دیکھے قوم کے بیٹے کے متعلق ہمارا جوڈیشل سسٹم ماشاءاللہ کتنا نجس اور ناپاک ہے. آپ دیکھ کتنی سڑاد آتی ہے اس جوڈیشل سسٹم سے, کتنی بدبو آتی ہے اس جوڈیشل سسٹم سے. جب ان کے موافق کام ہو تو صبح صبح 5 بجے قانون سازی کر لی جاتی ہے, پوری پوری رات دن رات جگائے جاتے ہیں. ان کو پیچش لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے کہ فلانی شک منظور کرانی, فلانی شک کروانی, فلانا معاملہ کرانا ہے, فلانا نہیں کروانا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کے اندر تبدیلی لا دی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے سسٹم کی سڑک دیکھیں, پچھلے سال حکومت جہاں کھڑی تھی آج بھی وہیں کھڑی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت کینیا کے ساتھ ایم ایل اے کا معاہدہ تیار کر لیا گیا ہے. سر اتنے عرصے میں حکومت نے کینیا کے ساتھ ایم ایل اے کا کوئی معاہدہ وہ تیار کر لیا گیا ہے, اس پر کل دستخط ہو گئے, اور یہی پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا. اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. مطلب پاکستان کے بیٹے کے قتل پر آپ چیک کر لیں, اور بے حسی ان کے عروج پہ, اور یہ کوئی شرم نہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. اور جب میں نے آپ کو بتایا ہماری کرپشن کے باشن کون دے رہے ہیں, تو آپ کو پھر میرا خیال اندازہ ہو ہی جائے گا کہ کیا ہے معاملہ. اچھا جی, تو پھر حق اور انصاف کی بات کون کرے گا. تو ایک اہم ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو عادل بازائی کی سیٹ کے حوالے سے. الیکشن کمیشن اس کو ڈی سیٹ کیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے یہ کیس, 3 نکری بینچ ہے جس سے وکیل ہے اور دیگر جج مسرت ہلالی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ فیصلہ ہوگا میرے کی بات ہی ایسی تھی. تو جو ڈی سیٹ کا جو فیصلہ تھا نا وہ فوراً معطل کیا, فوراً بحال کیا ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت عادل بازائی کی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں یہ 3 نکری بینچ تھا. الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوال ہوا ہے, اس کے اختیارات پر سوال ہوا, عدالت میں سوال اٹھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن سول کوڈ کا زیر التوا جو معاملہ ہے کیا اس پر نوٹس لے سکتا ہے؟ کیا عادل بازائی کے حلف نامے کا معاملہ سول کورٹ میں ہے تو الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار کیا ہے, کیسے لے سکتا ہے جب سول کورٹ میں یہ معاملہ ہے؟ تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ عادل بازائی کے 2 مختلف حلف نامے ہیں, وہ کہتے ہیں دوسرے پر حلف نامے پر میں نے دستخط کیا, تو کیا الیکشن کمیشن انکوائری کر سکتا ہے کسی فراڈ کے اوپر؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار
سب سے پہلے اس کو سنا جائے گا، اس کی تشریح کی جائے گی، کوئی سپریم کورٹ کا کام ہی ان تمام چیزوں کی یعنی تشریحات کا ہے، تو پہلے دائرہ کار دیکھیں گے۔ بہرحال فیصلے پر اسٹے دے دیا گیا ہے، اور جو منصور علی شاہ صاحب نے مسکراہٹوں کے ساتھ چلے ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کہہ کے جسٹس عقیل ملک وغیرہ وغیرہ چلے تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ 82 افراد میں شامل تھے جنہوں نے ڈکلریشن دی تھی مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہم نے دیا تھا۔ میرا خیال ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے وقت کھیلنے کے لیے بہت بڑی گراؤنڈ ہے، کہ چوکے چھکے بلکہ اٹھے بارے ماریں گے۔ جی ہاں، جتنا ظلم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہو گیا ہے نا، ہمارے سسٹم نے اپنے طاقت کے نشے کے اندر کیا ہے، میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب بہت اچھا کھیلیں گے۔ ہاں، ادھر خبر پلیس کی گئی ہے آج کے اخبار میں کہ وفاقی حکومت صاحب نے پلان کیا ہے فیک نیوز اور ٹویٹر وغیرہ کو لے کر نا عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا جی، اور بتایا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کو خصوصی کمپلینٹ پر کارروائی کا منصوبہ بنائے، کسی نے کوئی خصوصی کمپلینٹ کر دی وفاقی کابینہ کو، اور عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے تحت فوجداری مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہیں، یہ الزام ہے ان کے اوپر جی، اور کارروائی کی منظوری باقاعدہ طور پر وفاقی کابینہ دے دی گی، اور وزارت داخلہ کو سمری بھی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے یہ تمام انکوائری کی ہے جس کے بنا پر یہ مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا مقدمہ اے ٹی سی کی خصوصی عدالت میں چلایا جائے گا۔ مطلب عمران خان صاحب کے پچھلے تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں، بدترین طریقے سے سسٹم کو، حکومت کو شرمندگی اور پروسیکیوشن کو سامنا کرنا پڑا ہے، یا تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، یا عمران خان صاحب باعزت بری ہو چکے ہیں، مین کیسز کی بات کر رہا ہوں، یا عمران خان صاحب کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں۔ اب جب آبویس بات ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنے کا، پھر کیا کرے، چلو کچھ نئے کیس دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ یہ اسی کے حوالے سے ہے۔ مین کیس سارے پر ہو چکے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ ہے، وہ ادھر دے دے گی ٹرائل کورٹ، تو آگے جا کے ویسے کلیئرفیکیشن اور کلیئرنس ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔